ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حضرات مکرم، آج جب زوال امت کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے جو پروفیسر، ڈاکٹر، لیکچرار ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا وجوہات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان ظاہری اسباب سے ہٹ کر کے، گہرائی میں اتر کر کے، قرآن نے جو ہمیں ترقی اور تنزلی کا اصول بتایا ہے اس کی طرف ہماری نظریں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ میں کہتا ہوں آج نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آج تک کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ابلیس کتنا عزت والا تھا، وہ ذلیل کیوں ہوا؟ اس کی ذلت کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی وجہ سے تو وہ ذلیل ہوا۔ قوم نوح پر جو طوفان آیا، طوفان کہاں سے چلا آیا؟ نافرمانی کی بنیاد ہی پر تو آیا۔ قوم شعیب کے اوپر آگ کے انگارے برسائے گئے، کیوں برسائے گئے؟ نافرمانی کی بنیاد ہی پر تو برسائے گئے۔ فرعون کو دریا میں جو ڈبو دیا گیا، نافرمانی کی وجہ سے ڈبویا گیا۔ نمرود کو قوم کے ساتھ میں ہلاک کیا گیا، نافرمانی کی وجہ ہی سے تو ہلاک کیا گیا۔ قارون کو خزانوں کے ساتھ میں جو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کیوں دھسایا گیا؟ نافرمانی کی بنیاد ہی پر تو دھسایا گیا۔ آج جو لوگ کانفرنسوں کے اندر جو ظاہری اسباب بیان کرتے، میں جتنے قوموں کا نام لیا ہوں ان کے پاس ظاہری اسباب بھی تھے، ظاہری خزانے بھی تھے، افرادی قوت بھی تھی، ان کے پاس میں اچھے جسم اور صحت سے مالا مال زندگیاں بھی تھی، سارے اسباب تھے، لیکن پھر بھی یہ تباہی اور بربادی کا شکار کیوں ہوئے؟ آپ اگر ان سب کی تہ میں اتر کر کے حقائق کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ ان سب کی پشت کے اوپر نافرمانیاں موجود تھی۔ تو حضرات مکرم، آج بھی اگر زوال امت کی بات کی جائے، امت کے جو ہے وہ ترقی سے نیچے اتر کر کے پسپائی کے اندر گرنے کی بات کی جائے تو لوگ جو وجوہات بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ظاہری اسباب ہوں، ہو سکتا ہے بظاہر اس کی کچھ وجوہات ہوں، لیکن سبب حقیقی سے صرف نظر کر کے صرف ظاہری اسباب کے اوپر ٹک کر کے رہ جانا یہ دانشمندوں کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے جو بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو بیت المقدس کی تعمیر سونا، چاندی اور جواہرات سے فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سارا سونا، چاندی اور جواہرات سب کدھر چلے گئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو پھر مجوسی بخت نصر بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ 1,70,000 گاڑیوں کے اندر سارا سونا وغیرہ سب بھر کر کے لے کر کے چلا گیا۔ 700 سال تک وہ ذلت کا شکار رہے۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی، رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کے بادشاہ کے ذریعے انہیں دوبارہ عزت عطا فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، قرآن مقدس میں ہے، رب فرماتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو گے ہم پھر تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ اور پھر بعد میں پھر وہ جب بگڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا اور رومی بادشاہ نے انہیں قتل بھی کیا اور انہیں لوٹا بھی۔ تو مجھے بتائیں جو قوم اسباب سے مالا مال تھی، ذرائع سے مالا مال تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس میں تھی، آپ وہاں پہ کون سا سبب تلاش کرو گے؟ وہ کیوں برباد ہوئے؟ وہ کیوں عزت سے ذلت کے اندر چلے گئے؟ کیوں وہ آبادی سے بربادی کے اندر چلے گئے؟ آپ کون سی وجہ لا کر کے بتائیں گے؟ آپ کوئی بھی وجہ لائیں گے، میں کہتا ہوں رب نے جب وجہ خود ہی بیان کر دی ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر بگڑو گے، پھر شرارت کرو گے، ہم پھر تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے اس سے آنکھیں بند کر کے بندہ اگر ظاہری اسباب کے اندر گھومتا رہ جائے، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپس میں ہمارا اتحاد نہیں اس لیے ہم لوگ پریشانی کا شکار ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری سیاسی قوت نہیں اس لیے ہم لوگ پریشانی کا شکار ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمان مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہو گیا ہے اس لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ ساری وجوہات ایک طرف جو قرآنی تصور ہے وہ سب سے بالا اور بالا ہی ہے۔ آپ دیکھیں جب قبرص فتح ہوا
تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے رونے لگے. حضرت جبیر نے کہا آج خوشی کا دن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شوکت عطا فرمائی, اسلام کی شوکت کا دن ہے, خوشی منانا چاہیے, آپ رو رہے ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے جبیر, میرے رونے کی وجہ یہ ہے جس قوم کو آج ہم نے تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, یہ بڑی دبدبے والی قوم تھی, بڑی عزت والی قوم تھی, بڑے وسائل والی قوم تھی, میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں یہ لوگ اس لیے برباد کیے گئے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. یعنی آپ ذہن دے رہے ہیں اگر کوئی قوم بڑی ترقی کے اعلیٰ زینے پر ہو اور نافرمانی کا ارتکاب کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کو ایسے مقدر فرما دیا کرتا ہے. آج جیسے دنیا کے اندر جگہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں, زلزلوں کے اسباب پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتی ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے, جب آپ سے پوچھا گیا زلزلہ کیوں آتا ہے, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور جب گانا بجانے کے اندر مبتلا ہو جائیں اور جب شراب کو اپنا مشغلہ بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور رب زمین سے ارشاد فرماتا ہے اے زمین ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے, تو پھر زلزلہ آیا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے زلزلہ آیا, یہ ہو گیا زلزلہ آیا. حضرت ام المومنین نے بتایا یہ اس کی حقیقی وجہ ہے. یہی وجہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور زلزلہ کیوں آتا ہے, اعلی حضرت نے فرمایا حقیقی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو آتا ہے, لیکن اگر اس کا باعث پوچھا جائے اس کا باعث کیا بنتا ہے, فرمایا لوگوں کے گناہ اس کا باعث بنتے. جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اندر گناہ بڑھ جاتے ہیں اور گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کو نازل فرماتا ہے, اور جب رب کا غضب نازل ہوتا ہے تو زمین اللہ کے غضب سے کانپنے لگ جاتی ہے اور وہی زلزلہ ہوا کرتا ہے. تو یہ حقیقی سبب جو تھا اس سے صرف نظر کر کے یہ وجہ ہے ساری زندگی وجوہات کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور پھر کوئی فائدہ نہ یہاں پہ نظر آتا وہاں پہ نہ نظر آتا ہے. حضرات مکرم حقیقی وجہ, اور یہ بات بھی بڑی تعجب خیز ہے, اہل ایمان اس کو نہ سمجھ پائیں, کافر خود اس کو سمجھ گئے ہیں. انطاکیہ کا واقعہ پڑھیں, جب روم کی فوج نے شکست کھائی اور واپس انطاکیہ کے اندر داخل ہوئی, مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. انطاکیہ کے دربار کے اندر جب بادشاہ کے سامنے فوجی جب پیش کیے گئے, بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ لڑنے گئے تھے, کیا انسانوں سے نہیں لڑنے گئے تھے؟ کہا ہم انسانوں سے لڑنے گئے تھے. کہا کہ کیا تم تعداد کے اندر ان سے کم تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم ان سے تعداد میں زیادہ تھے. کہا پھر میری بات کا جواب دو, تم لوگ کیوں ہار کر کے چلے آئے, مسلمان کیوں جیت کر کے چلے گئے؟ تو سب خوف سے کانپنے لگے, کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کے جواب دے سکے. ایک دانا وزیر آگے بڑھا, اس نے کہا جان کی امان دو تو میں وجہ بتاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. اس وزیر نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے, ہم جس قوم سے لڑنے کے لیے گئے تھے وہ قوم رات کے اندر نماز پڑھتی ہے, دن میں روزہ رکھتی ہے, عدل و انصاف سے کام لیتی ہے, کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی, وہ بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہتے ہیں. اور ہمارے فوجیوں کا یہ حال ہے, رات میں شراب پیتے ہیں, دین میں عیاشیاں کرتے ہیں, ظلم اور ستم کا بازار گرم کرتے ہیں, اور ان کی حالت عملی اعتبار سے بڑی خستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کم تعداد میں انسان ہو کر بھی جیت کر کے چلے گئے اور ہم شکست سے دو چار ہو گئے. تو شاعر روم نے کہا تھا اے وزیر, تم نے جو وجہ بتائی ہے میں تمہاری بات سے متفق ہوں, یہ وجہ بالکل تم نے صحیح بتائی ہے. بتاؤ, ایک کافر بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ گناہوں کی نوست کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتا ہے, اور اگر بندہ فرما برداری پہ اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اطاعتوں کا ذخیرہ پیش کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کا سامان پیدا فرما دیا کرتا ہے. یہ وجوہات قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں. اب آپ دیکھیں, اگر کوئی فوج لڑنے کے لیے جائے اور قلعہ فتح نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ یہی کرے گا کہ فوج اور بھیج دی جائے, یا کوئی مشورہ دے گا, یا کوئی فوجی تدبیر لگائے گا. مسلمانوں کا لشکر ایک مقام کے اوپر جنگ کے لیے گیا ہوا ہے, کئی دن گزر گئے, کئی ہفتے گزر گئے, لیکن قلعہ فتح نہ ہوا. آخر جب ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تو اس وقت سپہ سالار نے
ایک خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں لکھ کر کے بھیجا کہ ہم نے بڑی کوششیں کی، ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، قلعہ فتح نہیں ہوتا، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو فوجیوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی لشکر اور بھیجا جائے، کوئی تدبیر بتائی جائے، کوئی عسکری طریقہ بتایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب کے اندر جو لکھا تھا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب لکھ کر کے بتا دیا، تم ظاہری اسباب میں پڑے ہو، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ سبب ہے وہ سبب ہے، لیکن حضرت عمر کی نظر کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جواب کے اندر لکھ کر کے بھیجا کہ سنو، اپنے سارے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے جمع کر کے یہ پوچھو کہ تم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، اگر کوئی سنت چھوٹ رہی ہے اس سنت پہ عمل کرو اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے بعد میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ قلعہ کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خط سپہ سالار کے پاس میں پہنچا تو حضرت عمر کے خط کو پڑھ کر کے سارے لوگوں کے سامنے جب سپہ سالار نے جب سنایا نا تو کہا غور کرو کیا چھوٹ رہا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد میں پتا چلا کہ کئی دن ہو گئے ہم جو ہے وہ جنگ کے اندر اتنے زیادہ مصروف رہے کہ ہم نے مسواک نہیں کی ہے، یہی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ ادھر انہوں نے مسواک کی سنت ادا کی، جمعہ کے دن صبح کے وقت میں مسواک کی ہے اور جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے اللہ نے قلعے کے اندر فتح عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب کے اندر، ظاہری اسباب کا انکار کوئی نہیں کرے گا، ظاہری اسباب اپنی جگہ ہیں اور اسباب کو کام میں لانا دنیا کے اندر یہ ضروری ہے۔ بندہ ان اسباب کا محتاج بن کر کے رہ جاتا ہے، لیکن حقائق سے نگاہیں چرا لینا اور حقیقی وجہ کو چھوڑ کر کے ان ظاہری وجوہات کے اندر پھنسے رہنا یہ کبھی بھی انسان کو کامیابی اور کامرانی کی طرف نہیں بڑھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آج جیسے مشکل حالات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ غیب نے تو یہ سارے حالات دیکھے ہیں، سارے حالات دیکھے ہیں اور بتایا بھی ہے ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسے تمہیں دسترخوان کی طرح چنا جائے گا اور قومیں ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، سب کچھ بتایا تھا۔ لیکن کیا بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے جو وجہ بتائی تھی کیا وہ وجہ یہ تھی کہ مالی اعتبار سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا سیاسی پاور نہیں رہ جائے گا، تمہاری افرادی قوت کے اندر کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، یا پھر کوئی اور ظاہری وجہ بتائی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے جو وجہ بتائی تھی اس وجہ کو آپ دیکھیں، یہ وہی وجہ ہے جو غیبی سلسلے سے جا کر کے مل جاتی ہے اور جو حقیقی وجہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وجہ کیا بتائی تھی؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وجہ کیا ہوگی یا رسول اللہ، تباہی کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہن، یعنی اس کی وجہ یہ ہوگی تم موت سے نفرت کرو گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، تب جا کر کے تمہارے اوپر ایسے حالات مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وجہ ہماری نگاہوں کے سامنے رکھی ہے، کیا وہی وجہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ آج حالات جو ہمارے سر کے اوپر جس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، سارے دانشور کہلانے والے، مفکر کہلانے والے جو چاہیں وہ کہتے رہیں، لیکن اگر قرآنی تصور کو آپ حضرات غور سے سن کر کے اس کو اگر اپنی زندگیوں میں داخل کرو گے تو ہی کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اور بہت سارے لوگ کیا